بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو دوبارہ نون لیگ کے ووٹر اور سپورٹر کے لیے ہے جو میری فیس بک پہ آ کے لکھتے ہیں۔ تو ابھی یہ نادان ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ ہمارا خاندان بھی بہت پرانا مسلم لیگ کے ہی سپورٹر تھا اور ہم ابھی تک مسلم لیگ کو ہی ووٹ کرتے آئے ہیں۔ اور اگر کسی کو یاد ہو 1997 کا جو الیکشن تھا وہ میں ہی پولنگ ایجنٹ تھا میرے گاؤں میں، میرے شہر میں۔ اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ میرے شہر سے پتہ کر سکتے ہیں۔ ایک چیز دوسری، آپ نے میری فیس بک پیج پہ لکھا ہے کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، میں نے عمران خان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا لیڈر کہہ دیا رہا۔ استغفر اللہ، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور دوسری بات ہے، خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ یہ بات ہوئی، میں نے یہ بات کی تھی کہ اس وقت دنیا کا امت مسلمہ کا لیڈر ہے، اس کی میں شہادت دے سکتا ہوں، خود حلفاً کہہ سکتا ہوں۔ مجھے اپنے پاکستانی نہیں، میں سعودیہ میں گیا، وہاں بھی مجھے دوسرے ملکوں کے مسلمانوں نے کہا کہ ہم عمران خان ہمارا لیڈر ہے۔ یہاں ترکی جو دوست ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ کسی کے ایمان پہ اٹیک کرنا چھوڑ دیں۔ تو جو یہ کہتے ہو نا کہ ہم مذہبی ٹچ دیتے ہیں اس کو، یہ جناب میرے سے اچھا کوئی نہیں جانتا اس کو کون مذہبی ٹچ دیتا ہے اور کون ہمیں بے نظیر اور نصرت بھٹو کی تصویریں دے کے جاتے تھے کہ یہ تصویریں لوگوں میں تقسیم کرو۔ ہم وہ خود ہمارے سے اس مسلم لیگ نون نے وہ غلط کام کروائے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ ہم بھی آپ کی طرح اس وقت نادان تھے، پاگل تھے، ہم نے بھی وہ کام کیے ہیں۔ تو خدا کا خوف کریں، مذہبی ٹچ آپ لوگ دیتے ہیں، یہ آپ لوگوں سے ہی ہم نے یہ ہمارے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم بھی یہ کوئی ایسی غلطی کر دیتے ہیں جس میں تھوڑا سا مذہبی ٹچ آ جاتا ہے۔ تو باقی کہنے کو تو بہت کچھ ہے۔ مذہبی ٹچ، ممتاز قادری کو پھانسی کس نے دی تھی؟ ختم نبوت پہ کس نے ڈاکہ مارا تھا؟ میر ظفر اللہ جمالی کے وہ بیان پڑھ لیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے مسلم لیگ نون چھوڑی ہی اس لیے ہے کہ انہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا۔ دوسرا، جب آپ نے ممتاز قادری کو پھانسی دی، اس وقت کے تمام جتنے علماء کرام تھے، پیر تھے، فقیر تھے، سب نے کہا تھا مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر یہ میری باتیں غلط ہیں تو اس کا پھر جواب دیں۔ تو اگر اس سے افاقہ نہ ہوا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر دوبارہ بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ آئیں، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے دلیل کے ساتھ۔ آپ کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے تو آپ جناب مذہب پہ کبھی کسی پہ توہین، کبھی کسی پہ توہین، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بات آپ کو بتا دوں، یہ ہمارا پاکستان کا پہلا لیڈر تھا جو مکہ مدینہ میں پہنچا اور جوتا اتار کے گیا ریسپیکٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آپ بتا دیں مجھے آپ کے لیڈر کیا کرتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یاد رکھنا، کبھی بھی یہ جب مسلم لیگ والے استعمال کرتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتے۔ یقین کریں ہمیں بھی اس وقت نہیں پتہ تھا کہ یہ کیسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی لوگوں کو استعمال کرتے تھے کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بے نظیر شہید کی تصویریں انہوں نے ہمیں دی کہ تقسیم کرو۔ ایسے غلیظ نعرے دیتے تھے جو میں یہاں بتا بھی نہیں سکتا کہ یہ نعرے لگانے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس وقت انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، اتنا اویئرنیس نہیں تھی، تو ہم نے وہ غلطیاں کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ معاف فرمائے گا اور ہم بے نظیر بھٹو شہید کی روح سے بھی معافی مانگتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہمیں معاف فرمائیں گی۔ اوکے، اگلی ویڈیو کے لیے تیار رہنا، میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو بھی آپ کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم نہیں گھبرائے، آپ نے نہیں گھبرانا۔ اور دوسری بات رہی، 2 سال ہو گئے آپ کی حکومت ہے، اگر خان صاحب میں کرپشن یا کوئی چیز ایسی ثابت ہوئی ہے تو سرکار اس کا اوپن ٹرائل کریں، لائیو ٹرائل کریں، پوری میڈیا کو دکھائیں، پوری دنیا کو دکھائیں، اس کو مجرم ثابت کریں۔ اگر آپ نے اس کو مجرم ثابت کر دیا تو الحمدللہ ہم بھی اس کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ ہمیں پہلے ملک پیارا ہے، بعد میں ہے کوئی پارٹی یا کوئی لیڈر، ٹھیک ہے۔ ہمت کریں، آپ بھی ایسی ویڈیو بنائیں، آپ بھی بولیں کہ ہمارے لیڈر پہ کوئی کرپشن ثابت کریں۔ آپ کا لیڈر تو ابھی تک پرچیاں ہی نہیں دے سکا، وہ رسیدیں ہی نہیں دے سکا ہے، کہاں سے اس کا یہ مال دولت سب آیا ہے۔ اوکے جی۔